اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ المبین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہماری بحث چل رہی کتاب المعاصات میں تنبیہات میں، جس میں تنبیہ رابع مورد نظر ہے کہ جس میں ہم نے 4 جہتیں اور 4 قسمیں اخذ کی ہے قصد متعاطیین کے اعتبار سے، جس میں سے آخر کی جو 2 قسمیں اباحت المال بازاء العوض اور اباحت المال بازاء الاباحہ، اس میں جناب مصنف نے کہا تھا کہ یہ دونوں وجہ اشکال سے خالی نہیں ہے۔ پہلا اشکال اس کے اوپر یہ آ رہا تھا کہ اگر چوتھی قسم میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تصرفات کا کرنا جائز ہے حتی المتوقف علی الملک، اس قول کے ذریعے کہ اباحت لک کل تصرف من دون ان یملکہ العین، کہ ہر تصرف کو مباح قرار دے رہا ہوں لیکن کیا ہے، آپ کو مالک نہیں بنا رہا ہوں۔ کہا یہ دونوں قول آپس میں میچ نہیں کھاتے ہیں، اس لیے کہ ہر تصرف ممکن ہے ہی نہیں جب تک کہ انسان مالک نہ بن جائے، اس لیے کہ اکثر تصرفات ایسے ہیں جو ملکیت کے اوپر موقوف ہیں۔ دوسرا اشکال جو تھا وہ تیسری قسم پر لازم آ رہا تھا۔ کہا ایک طرف سے اباحت کا صدور ہے اور دوسری طرف سے تملیک کا صدور ہے، اور یہ عقد مرکب ہو جائے گا جس کا وجود اب تک موجود نہیں ہے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ تو جناب مصنف نے کہا تھا کہ ظاہر انہا لا تجوز، ظاہر یہ ہے کہ اس طریقے کا مسئلہ جائز نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ یہاں پر 2 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ کا تصور کیا جا سکے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ جب انسان کہہ رہا تھا ابحت لک ان تبی مالی لنفسک، اس قول سے مراد وہ کیا توکیل لے رہا تھا کہ گویا وہ اس کو وکیل بنا رہا ہے، لیکن جناب مصنف نے آخر میں جا کے کہا کہ یہ وجہ یہاں پر مراد ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ وکالت کا قصد کر ہی نہیں رہا ہے، وہ صرف اور صرف اباحت مجردہ کا قصد کر رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی اس معاملے کو صحیح کرنے کی کہ کوئی دلیل خاص کا وجود یہاں پر موجود ہو کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ صحیح قرار پائے گا۔ آخر میں جا کے جناب مصنف نے کیا کہا کہ کوئی بھی دلیل خاص یہاں پر موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اس معاملے کو صحیح قرار دے سکیں۔ جب جناب مصنف نے یہ ساری دلیلیں پیش کی اپنی طرف سے اس معاملے کو صحیح کرنے کے لیے، اور بعد میں جناب مصنف نے کہا کہ یہ دونوں وجہ، اگر ان دونوں وجہ میں سے کوئی ایک وجہ کا بھی وجود پایا جاتا ہے فیکون المعاملہ صحیح، فتکون المعاملہ صحیح والا لا، اور بعد میں ثابت بھی کر دیا کہ یہ وجہ نہیں پائی جاتی۔ ٹھیک ہے، جب جناب مصنف نے یہ معاملہ ثابت کر دیا کہ وجہ نہیں پائی جاتی تو سامنے سے لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ جناب والا یہاں پہ 2 طریقے کی ادلہ ہے۔ ایک دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل یہ کہہ رہی ہے لا بیع الا فی الملک، ٹھیک ہے نا، لا بیع الا فی الملک، لا وطیہ الا فی الملک، لا وقفہ الا فی الملک، کا یہ ساری کی ساری ادلہ ایک جیسے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل اس کے مقابل میں ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ تمام کے تمام تصرفات آپ کے لیے کرنا جائز ہے۔ کس دلیل کی بنیاد پر؟ الناس مسلطون علی اموالہم، کا 2 طریقے کی دلیل ہے۔ ایک دلیل کہہ رہی ہے کہ کل تصرف آپ کے لیے جائز ہے حتی المتوقفۃ علی الملک، کا دلیل کیا ہے؟ کا الناس مسلطون علی اموالہم۔ دوسری دلیل اس کے برابر میں کہنے لگے کہ نہ، ممکن ہی نہیں ہے، لا بیع الا فی الملک، لا وطیہ الا فی الملک، لا وقف الا فی الملک، کا اس طریقے کی دلیل ہے۔ تو سامنے والے نے آیا اور کہا کہ 2 طریقے کی دلیل ہے۔ جناب والا آپ ان دونوں دلیلوں کو جمع کیوں نہیں کر دیتے؟ آج کا جو مسئلہ ہے ہمارا جمع کے اوپر ہے، کہا ان دونوں دلیلوں کو آپ جمع کریں، یا یہ کہیں کہ ان دونوں کے درمیان تضاہم پایا جاتا ہے، آپ دونوں کو ثابت کر دیں، یا ایسے کریں کہ تضاہم نہیں پایا جاتا ہے، مثلا یا تضاہم پایا جاتا ہے، تضاہم جو نسبت ان کے درمیان مثلا نسبت بین پائی جاتی ہے، ایک منٹ، ہاں یا تضاہم پایا جاتا ہے یا تناقض پایا جاتا ہے، کہا یا تو آپ اسے جمع کر دیں یا تساقط کر دیں، یا اس کے علاوہ آپ اس میں اگر نسبت تباین کی پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کی بالکل ضد ہے،
تو بھائی پھر تو وہ تساقطی ہوگا، کیونکہ اذا تعارض تساقط اس عنوان سے۔ یا دوسرا عنوان یہ کہ اس میں جو نسبت پائی جاتی ہے دونوں دلیلوں میں عموم خصوص من وجہ کی پائی جاتی ہے، فاذا وجد النسبت بینہما عموم والخصوص من وجہ فتوجد التخصیص، ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ کیا کر دیں، مخصص کر دیں۔ تو جناب شیخ آدم انصاری آج اسی مسئلے پہ گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ کون سی آیا ہم اس میں جمع کر سکتے ہیں کہ جمع نہیں کر سکتے، یا اگر اس میں تعارض پایا بھی جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے کہا اس میں تعارض اور تضامن پایا جاتا ہے۔ جناب مصنف آگے جا کر کہیں گے انشاءاللہ کہ اس میں تعارض اور تضامن پایا ہی نہیں جاتا، پھر اس کے بعد دوسری وجہوں کو چھوڑتے ہوئے انشاءاللہ بات کو مکمل کریں گے۔ اب کہہ رہے والدعویٰ، اب اگر کوئی آنے والا آئے اور آ کے اس بات کا دعویٰ کرے، کیا ان الملک التقدیری ہونا ایضا لا يتوقف على دلالت دلیل خاص، کہ پیچھے آپ نے اس میں کہا تھا کیا، پہلے جو مثال گزری ہماری کیا، اعتق عبدک انی بکذا، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ جناب مصنف نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے کہ جس میں ملک تقدیری اور آنی پائی جاتی ہے، یعنی جب میں سید سے کہتا ہوں اعتق عبدک انی بکذا اور آپ بیچتے ہیں اس غلام کو میری طرف سے، تو کہا وہاں پہ ایک طریقے کی ملک تقدیری اور ملک آنی پائی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی آ کر اگر کوئی اس مسئلے میں تیسری اور چوتھی جو معاطات کی قسمیں ہیں، اگر اس میں آ کر کوئی یہ دعویٰ کرے ان الملک تقدیری ہونا ایزن، کہ یہاں پر بھی ملک تقدیری پائی جاتی ہے، اور یہ ملک تقدیری کیسی ہے، لا یتوقف علی دلالت دلیل خاص، کہ کسی دلیل خاص کے اوپر موقوف نہیں ہے، کہ ایک دلیل خاص آئے گی آ کے کہے گی کہ نہیں یہاں پر ملک تقدیری پائی جاتی ہے، کا نہیں، جس طریقے سے پہلے والے مسئلے میں اعتق رقبہ انی بے قضا میں دلیل خاص کی ضرورت نہیں تھی، یہاں پر بھی دلیل خاص کی ضرورت نہیں ہے۔ بل یکفی الدلالت بمجرد الجمع، بلکہ کفایت کرے گا اس ملک تقدیری کے اوپر دلالت کرنے میں کیا چیز، بمجرد الجمع بین عموم الناس مسلطون علی اموالہم، کہ آپ جمع کریں اس عموم کے درمیان جو یہ کہہ رہا ہے الناس مسلطون علی اموالہم، الدال علی جواز هذه الاباحۃ المطلقہ، جو دلالت کرتا ہے کس چیز کے اوپر، اباحت مطلقہ کے جواز کے اوپر، اس کے درمیان وبین ادلہ توقف مثل العتق والبیع علی الملک، اور ان ادلہ کے درمیان جمع کریں کہ جو متوقف ہے کس شے کے اوپر، جو کہہ رہے لا عتق الا بالملک، لا بیع الا فی الملک، لا وصیہ الا فی الملک، کا ان دونوں دلیلوں کا جو عموم پایا جاتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں آپ، جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بالکل یہ دعویٰ ہے، ابھی پورا کا پورا جناب مصنف دعویٰ پیش کر رہے ہیں، نظیر الجمع، اسی جمع کی طرح بالکل جیسے آپ نے جمع کیے تھے کس کے درمیان، بین الادلہ فی الملک التقدیری، کہ جہاں دو دلیلیں پائی جا رہی تھی اور آپ نے وہاں ملک تقدیری کے ساتھ جمع کر دیا تھا۔ دو دلیلیں کون سی تھی، ایک دلیل تھی لا عتق الا فی الملک، دوسری دلیل کیا تھی، عدم تملک الانسان عمودیہ، جو مسئلہ کل گزرا ہے، تو وہاں پہ کیا کہا تھا، بالکل ایک صفحہ پہلے دوسری لائن میں للجمع بین الادلہ کا دونوں دلیلوں کے ساتھ جمع کرتے ہوئے کا جس طریقے سے آپ نے ابھی ایک صفحہ پہلے جمع کی ہے ویسے یہاں پر بھی جمع کر دو۔ تو جناب مصنف کیا کرے، والدعویٰ مدفوعۃ، یہ دعویٰ اگر کوئی کرنے لگے کہ اس طریقے سے جمع کرے یہ مدفوع، یہ مانا نہیں جائے گا۔ اب اس کی عزت بتائیں گے۔ ہاں اب کیوں بھائی بے بیس سببیہ ہے، کیوں مدفوع ہے، بِأَنَّ عُمُومَ النَّاسِ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، کہ یہ جو مسلطون علی اموالہم کا جو عموم ہے، انما یدل علی تسلط الناس علی اموالہم، یہ عموم دلالت کرتا ہے اس شے کے اوپر کہ لوگوں کا تسلط موجود ہے ان کے اموال کے اوپر، لا علی احکامہم، احکام کے اوپر ان کا تسلط نہیں ہے۔
تو لا بیع الا فی الملک یہ حکم ہے، تسلط نہیں ہے۔ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی جمع کر دیں کہ جمع نہیں کر سکتے، یہ حکم تکلیفی گویا ہے کہ یعنی اگر کوئی اپنی بیع کے علاوہ کسی شے میں کسی چیز کو بیچے تو یہ حرام ہوگا، اور حرام کیا ہے؟ ملکے، حرام کیا؟ حکم تکلیفی ہے۔ انما يدل على تسلط الناس على اموالهم کہ اس حدیث کا جو عموم ہے وہ دلالت کرتا ہے لوگوں کا تسلط ان کے اموال کے اوپر، لا علی احکامہم، نہ کہ احکام کے اوپر۔ فمقتضا ہو، بس اس کا مقتضا کیا نکلے گا؟ امضاء الشارع لاباحۃ المالک کل تصرف جائز شرعا کہ شارع مقدس نے امضاء کیا ہے مالک کی اباحت کا ہر اس تصرف میں جو تصرف شرعاً جائز ہے، اور لا بیع الا فی الملک یعنی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا بحیثیت بیع یہ شارع نے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ فلا یمکن اخذ الحکم بعموم الناس مسلطون علی اموالہم فالاباحت وان کانت مطلقا، تو یہ اباحت کس میں ہے؟ ان اشیاء میں کہ جس نے شارع مقدس نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے اگرچہ مطلقہ ہو، الا انہ لا یباح بتلک الاباحۃ المطلقہ کہ اس اباحت مطلقہ کے ذریعے مباح نہیں پاتا ہے الا ما هو جائز بذاتہ فی الشریعۃ المقدسہ، مگر وہ احکام، وہ تصرفات جو بذات خود شریعت مقدس نے جائز قرار دیے صرف اور صرف وہی مباح ہوں گے۔ ٹھیک، یہ دف ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ کس طریقے سے مدفوع کریں گے اس دعوے کو؟ یہ انہوں نے یہاں سے بِأَنَّ سے لے کے بِأَنَّ سببیہ سے لے کے پھر شریعت المقدسہ تک یہ کر دیا۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ سے ایک دوسرا جواب دینا چاہ رہے ہیں جناب مصنف، جبکہ یہ پہلے ہی جواب کا یعنی دف کا ہی اتمام ہے، لیکن دوسری ناحیے سے کہ وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں دلیلوں میں کیا پایا جاتا ہے؟ تزاحم اور تعارض پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ من المعلوم سے جناب مصنف نفی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں ادلہ میں الناس مسلطون علی اموالہم لا بیع الا فی الملک لا عتق فی الملک میں تزاحم نہیں پایا جاتا، اس چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ومن المعلوم ان بیع الانسان مال غیرہ لنفسہ غیر جائز کہ انسان کا بیچنا دوسرے کے مال کو اپنے لیے غیر جائز، یہ جائز نہیں ہے۔ بمقتضى العقل والنقل، عقل بھی اسی چیز کے اوپر دلالت کر رہی ہے اور نقل بھی، روایات بھی اسی کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ الدال جو دلالت کرتی ہے علی لزوم دخول العوض فی ملک مالک المعوض کہ لازم ہے عوض داخل ہو اسی کی جیب میں، فی ملک مالک العوض جو عوض کا مالک ہے، یعنی جس معوض کا مالک ہے، جس کی جیب سے معوض نکل رہا ہے اسی کی جیب میں عوض جائے گا، ایسا نہیں کہ عوض اور معوض ایک ہی جیب میں داخل ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ فلا یشملہ العموم، پس اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس میں عوض بھی داخل ہو رہا ہے اور معوض بھی داخل ہو رہا ہے اس کو یہ عموم شامل نہیں ہوگا۔ کون سا عموم؟ الناس مسلطون علی اموالہم، یہ عموم اس کو شامل نہیں ہوگا۔ جب شامل نہیں ہوگا تو آپ کا کون سا دعویٰ مرتفع ہو جاتا ہے؟ حتی یثبت التنافی بینہ، یہاں تک کہ تنافی ثابت ہو اس کے درمیان، بینہ یعنی بین العموم الناس مسلطون علی اموالہم کے درمیان، و بین الادلہ الدالۃ علی توقف البیع علی الملک، اور ان ادلہ کے درمیان جو دلالت کرتی ہے کہ بیع متوقف ہے ملک کے اوپر، تو کیا ہے؟ لا یثبت التنافی، تنافی ثابت نہیں ہوتی۔ جب تنافی ثابت نہیں ہوتی یعنی لا یثبت التعارض،
تعارض ثابت نہیں ہوتا، لا یثبت التزاحم، تزاحم ثابت نہیں ہوتا، اور جب تعارض، تنافی اور تزاحم ثابت نہیں ہوتا تو کیا فیجمع بینہما بالتزام الملک التقدیری آنما، تو ہم کس طریقے سے جمع کریں جناب والا کہ ہم اس قول کے ملتزم ہو جائیں کہ یہاں پر ملک تقدیری پائی جاتی ہے، کیونکہ جمع کرنا وہیں پر ثابت ہوگا جہاں پر تزاحم واقع ہو رہا ہو، جہاں پر تعارض یا تنافی واقع ہو رہی ہے، اور ان دونوں کے درمیان تنافی نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے نا؟ تنافی کیوں نہیں پائی جاتی؟ اس لیے کہ عموم ناس دلالت کرتا ہے ملکیت کے اوپر، تسلط کے اوپر، لیکن احکام کے تسلط کے اوپر دلالت نہیں کرتا. لا بیع الا فی الملک، لا عتق الا فی الملک، یہ حکم بیان کر رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک. وبالجملہ دو فرق کے ذریعے جناب مصنف نے اس دعوے کو رفع کیا ہے اب تک. وبالجملہ سے ایک تیسری فرق اس جواب میں داخل کر رہے ہیں، اور یہ فرق یہ ہے حاکمیت اور محکومیت والی، کہ ایک دلیل اگر دوسری دلیل کے اوپر حاکم بن جائے تو وہاں پر عموم کے اس بات کی بات ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ جب ایک شے دوسری شے کے اوپر حاکم بن گئی تو دوسری شے اپنے عموم سے آٹومیٹک خارج ہو جائے گی. وبالجملہ یہ اتمام جواب کر رہے ہیں. دلیل عدم جواز بے ملک الغیر او اتقہی لنفسہ حاکم علی عموم الناس مسلطون علی اموالہم، کہ یہ جو دلیل ہے جو دلالت کری کس شے کے اوپر، عدم جواز بیع ملک الغیر، کہ آپ دوسرے کے ملک کو نہیں بیچ سکتے، او اتقہی لنفسہ، یا آپ اس کو اپنے لیے عتق نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ دلیل کیا ہے؟ دلیل حاکم، یہ دلیل حاکم ہے، علی عموم الناس مسلطون علی اموالہم، یہ جو عموم پایا جا رہا تھا الناس مسلطون علی اموالہم، اس دلیل کے اوپر لا بیع الا فی الملک، لا عتق الا فی الملک، یہ والی دلیل حاکم ہے عموم ناس کے اوپر. اچھا، الدال علی عموم الناس مسلطون علی اموالہم الدال علی امضاء الاباحۃ المطلقہ، جو دلالت کر رہی ہے اباحت مطلقہ کے امضاء کے اوپر، من المالک علی اطلاقہا، مالک کی طرف سے جبکہ اس کو مطلق جان رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نظیر یہ بالکل اسی طریقے کے حکومت دلیل عدم جواز مال الغیر، بالکل اسی طریقے کا عموم اس میں پایا جاتا ہے کہ جائز نہیں ہے عدم جواز مال الغیر، کہ میں سید کے پاس کیا ہے، غلام ہے، اور میں کہوں اذا وفقت لزیارت الکاظمیہ، اگر مجھے کاظمیہ کی زیارت کی توفیق حاصل ہو گئی، فآتق مولا سید، تو میں سید کا جو غلام ہے اس کو آزاد کر دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی، موافقت زیارت مجھے ہو رہی ہے، غلام آزاد میں کس کا کر رہا ہوں، سید کا. یہ تو بات سمجھ میں آنے والے نہیں ہے، خود ہی پڑھ لیں، خود ہی بالکل واضح بات کر رہے ہیں. نظیر حکومت دلیل عدم جواز استعمال الغیر، کہ یہ جو دلیل ہے عدم جواز استعمال الغیر، کہ دوسرے کے مال میں آپ عتق نہیں کر سکتے، یہ دلیل حاکم ہے کس شے کے اوپر، علی عموم وجوب الوفا بالنذر، کہ جو دلیل دلالت کرتی ہے نذر کا وفا کرنا واجب ہے، یعنی اذا نذرت نذرا فیجب علیک الوفا بہ، اگر آپ نے کسی بھی چیز کے نذر کی آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس کو وفا کرے. اب میں نے جو نظر مانی تھی کہ اگر مجھے کاظمیہ کی زیارت نصیب ہوئی، میں سید کے مال میں سے مثلا ایک بکرے کو ذبح کراؤں گا یتیموں کے لیے، ٹھیک ہے، اب میں زیارت کے لیے چلا گیا، واپس آیا، میں نے کہا سید یہ بکرا دو مجھے ذبح کرنا ہے. کہا کیوں بھائی، بکرا تو میرا ہے. کہا میں نے نظر کی تھی. کہا بے عجیب آدمی ہو یار بھائی، آپ زیارت آپ کر رہے ہو اور بکرا میرا لے رہے ہو. تو کہیں گے نہیں بھائی، اوفو بالعقود، اوفو بالعہود یا اوفو بالنذور. کہا
دلالت جو ہے شریعت کی مطلقہ ہے، جو دلالت کری کہ ضروری آپ کے اوپر واجب ہے آپ اپنی نظروں کو وفا کریں، مجھے کاٹنا ہی پڑے گا، سید فوراً کہیں گے کہ بھائی عدم جواز التصرف فی ملک الغیر، یہ دلیل حاکم پر نہیں ہے، آپ کی دلیل نظر کے اوپر جائز نہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ وجوب الوفا بنظر والحل اذا نظر اطق عبد، جب کوئی نظر کرے اطق عبد غیر ہی کہ وہ دوسرے کے غلام کو آزاد کر دے گا، لہو اپنے لیے اور نفسے یا اپنے نفس کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ فلا یتواہم، بس کوئی وہم نہ کرے، الجم بینہما کہ ان دونوں کے درمیان جم ہو سکتی ہے بالملک القہری للناظر، کہ ناظر کے لیے ملک قہری حاصل ہو جائے گی اور جم کر کے وہ اسے کیا کہ آزاد کر دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں تک جناب مصنف نے مدفوع کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نہ تنافی ثابت ہے، نہ تعارض ثابت ہے، نہ تضاہم ثابت ہے۔ اب نعم سے استدراک کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مان بھی لوں کہ تنافی تضاہم تعارض ہے تو کیا ہوگا، یہ بتا رہے ہیں یہاں سے۔ نعم لو کان ہناک تعارض و تضاہم من طرفین، کہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ تعارض و تضاہم پایا جاتا ہے دونوں طرف سے، بحیث اس حیثیت سے امکن تخصیص کل منہما لاجل الاخر، کہ ان دونوں دلیلوں میں سے یا دونوں طرف میں سے ایک کو دوسرے کے لیے کیا کر دے، مختص کر دے، تخصص ڈال دے اس میں، تو کیا ہو سکتا ہے پھر امکن الجمع بینہما، تو ممکن ہے آپ ان دونوں کے درمیان جمع کریں بالقول، کون سے قول کے ذریعے، بحصول الملک القہری آنما، کہ کسی نہ کسی جہت پر وہاں ملک قہری انسان کو حاصل ہو گئی تھی، فتعمل، آپ کو چاہیے کہ اس میں غور کریں۔ غور کرنے کی وجہ یہی ہے کہ جناب مصنف اس چیز کے قائل نہیں ہے، لیکن استدراک سے تھوڑا سا ظاہر ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے کی نسبت نہیں پائی جا رہی کہ تساقط ہو جائے دونوں دلیلوں کا، ٹھیک۔ اب دوسرا ایک وہم ہے اور اس وہم کو دفع کرنا چاہ رہے ہیں جناب مصنف، عنوان عبارت یہ ہے عدم کون ما نحن فی من قبیل بیع الواحد لعتقہ، مثلا کوئی آپ کے سامنے آ کر سید آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کیا کہا، وَهَبْتُ هَذَا الْمُوبَائِلَ لَكَ، انہوں نے آ کر مجھے کہا یہ موبائل میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ موبائل میرے پاس تھا، میں استعمال کر رہا تھا، اگلے دن آئے سید آ کے کہنے لگے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور مہدی بھی بیٹھے ہوئے تھے، مہدی سے کہا بعت هذا الموبائل لک ب1000 دینار، میں یہ موبائل آپ کو 1,000 میں بیچتا ہوں۔ کہ جناب سید کا یہ قول کہنا کہ میں 1,000 میں آپ کو یہ موبائل بیچتا ہوں، یہ دلالت کرتا ہے کہ جناب سید اپنے اس ہبے سے کیا کریں، پلٹ رہے جو انہوں نے کل کیا تھا، کیونکہ بیچنا یہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ جو ہبہ آپ نے مجھے کیا تھا وہ ختم ہو گیا، رجوع کر لیا، اور یہ جو ہبہ تھا یہ ارحام میں بھی نہیں تھا اور ہبہ معوضہ بھی نہیں تھا جو لازم ہوتا، تو گویا آپ کا اس موبائل کو دوبارہ کسی کو بیچنا یہ دلالت کر رہا ہے کہ آپ اس ہبہ کو فسخ کر رہے ہیں جو میرے اوپر آپ نے کیا تھا۔ جناب مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا مسئلہ اس میں بھی نہیں ہے، اس والے ہبہ میں سے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَأَمَّا حُصُولُ الْمِلْكِ فِي الْآنِ الْمُتَعَقِّبُ بِالْبَيْعِ وَالْعِتْقِ، اب اگر کوئی آنے والا وہم اور گمان کرنے والا گمان کرے اور آ کر یہ کہے کہ جناب والا ملک حاصل ہو جاتی ہے، ملک آنی حاصل ہو جاتی ہے، المتعقب بالبیع، جو بیع کے متعقب میں آتی ہے، جب انسان کہے بیع تو هذا الموبائل لک ب1000 دینار، والعتق یا عتق کے متعاقب میں آتی ہے، جب کہنے والا کہے اعتقت عبدی
للمسجد مثلا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے متعاقب میں بے اور عتق کے متعاقب میں جو ملک حاصل ہوتی ہے ہبہ کرنے کے باوجود بھی، ٹھیک ہے نا. فیما اس کی صورت اور واضح کرے، فیما اذا با الواہب عبدہ، فیما اس صورت میں اذا با الواہب جب ہبہ کرنے والا بیچ دے. لفظوں کے اوپر غور کیجیے گا. اذا با الواہب عبدہ، جب واہب اپنے عبد کو بیچ دے. واہب اپنے عبد کو بیچ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ضرور اس سے پہلے اس عبد کو کسی کے اوپر ہبہ کر دیا تھا، اس کے بعد وہ ہبے کے بعد بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں تبھی یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا. فَإِذَا بَاعَ الْوَاهِبُ عَبْدَهُ الْمَوْهُوبَ، جب ہبہ شدہ عبد کو کوئی واہب بیچنے لگے، او آتقہ یا اسے آزاد کرنے لگے، ٹھیک ہے نا. فَلَيْسَ مِلْكًا تَقْدِيرِيًا، جناب مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک تقدیری نہیں ہے. جس کا جو صاحب بہم تھا وہ کیا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا یہ ملک تقدیریوں سے حاصل ہو رہی ہے، جبکہ اس نے ہبہ کر دیا تھا، ہبہ کے بعد وہ بیچنے لگا. کہہ رہے کہ اس ہبہ کے بعد جو بیچتا ہے، بیچتے ہوئے ایک ملک تقدیریوں سے حاصل ہو جاتی ہے جس کے ذریعے وہ بیع صحیح ہوتی ہے. جناب مصنف اس صاحب وہم کا گمان جواب دے رہے ہیں. فلیس سے جواب ہے اس وہم کا، اما حصول الملک یہ وہم ہے، ٹھیک ہے نا. فلیس ملک تقدیری نہیں، جواب ہے اس کا. فلیسا ملکن تقدیریا، یہ ملک تقدیری نہیں ہے. بالکل پوری ایک لائن چھوڑ دیں. بل ہوا ملک حقیقی، بلکہ یہ ملک حقیقی ہے. حاصل قبل البیع من جہت کشف البیع عن الرجوع قبلہ، جو حاصل ہوئی ہے بیع سے پہلے. کس ناحیت اور کس جہت سے؟ من جہت کشف البیع، اس جہت سے کہ بیع نے کشف کیا ہے، کشف البیع بیع نے کشف کیا ہے. عن الرجوع قبلہ، کہ وہ واہب رجوع کر گیا تھا اپنے ہبہ سے بیع سے پہلے، تبھی تو بیچ رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا. فی الآن المتصل، اس آنیت میں جو بیع سے متصل تھی. نظیر الملک التقدیری، پھر اسی پہ پلٹ جائے. نظیر الملک التقدیری، ملک، ہاں اسی کی مثال کے طریقے سے، جیسے الملک التقدیری فی الدیت، جیسے کہ ملک تقدیری حاصل ہوتی ہے دیت میں بالنسبت الی المیت، میت کی بنسبت. یعنی اگر سید سے کسی کا قتل ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو سید کے اوپر دیت قتل واجب ہوتی ہے. کہ یہ جب دیت قتل واجب ہوتی ہے تو یہ ملکیت جو دیت سید دفع کرے یہ کس کی ہوتی ہے؟ کہ یہ دیت جو ہے بذات خود میت کی ہوتی ہے، اس کا مالک میت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو مرنے والا اس کا مالک ہوتا ہے. لیکن جو انسان مر گیا اس میں یہ صلاحیت پائی ہی نہیں جاتی کہ اس کا مالک بن سکے، کیونکہ ملک کے لیے ضروری ہے کہ یکون عین، انسان زندہ ہو، اور وہ زندہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی شریعت کہہ رہی ہے کہ اس کا کیا ہے، مالک بننا ہے مرنے والا. کہا وہاں پر ملک تقدیری مراد لے رہے ہیں، جبکہ وہ حقیقی نہیں ہے. ملک تقدیری مراد لے رہے ہیں تاکہ وہ ملک اس کے ضمن کے ذریعے اس کے ورثاء تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے نا. اور شرائع العبد المعتقل ہے، اسی طریقے سے اس غلام کا خریدنا جو اسی کے اوپر وقف کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. بل ہوا ملک حقیقی حاصل قبل البیع من جہت کشف البیع عن الرجوع قبلہ فی الآن المتصل. وصلت بنا رکھتے ہوئے علل اکتفاء بمثل هذا فی الرجوع استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بنا رکھتے ہوئے اس شے کے اوپر کہ کفایت کرے گا بمثل هذا، بمثل هذا سے مراد یعنی ہبہ میں کفایت کرے گا، کیا صرف رجوع کرنے نہیں، کفایت کرے گا کہ انسان کو دوبارہ مل کے حقیقی حاصل ہو گئی ہے. ولیس کذالک فیما نحن فیہ، اور یہ مسئلہ اس میں نہیں ہے جس میں ہمیں، کس میں ہے ہم، قسم ثالث اور رابع میں، کیونکہ وہاں ہبہ وہاں جو ہے اباحت سے مجرد حاصل ہو رہی ہے اور یہاں پر مل کے حقیقی حاصل ہو رہی ہے.
ٹھیک، وبالجملہ سے یہ بھی اتمام جواب ہے اسی مسئلے کا، اسی وہم کا. وبالجملہ فما نحن فی لا ينطبق على التملیک الضمنی المذکور اولا، کہ جس مسئلے میں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضمن تملیک ضمنی منطبق نہیں ہوتی اس مسئلے کے اوپر. اولا یعنی اولا تملیک ضمنی منطبق نہیں ہوتی قسم ثالث اور رابع میں، فی اعتق عبدت عنی، اس والے مسئلے میں. کیوں؟ لتوقف ہی علی القصد، یعنی لتوقف التملیک الضمنی علی القصد، اس لیے کہ تملیک ضمنی متوقف ہے کس شے کے اوپر؟ قصد کے اوپر. اور یہاں پر قصد تملیک پایا ہی نہیں جا رہا، بلکہ قصد کس چیز کا پایا جا رہا تھا؟ تینوں میں، دونوں میں، تیسری اور چوتھی میں. اباحت مجرد ہے. ٹھیک. ولا علی الملک المذکور ثانیا، اور دوسری ناحیت سے اس کے اوپر ملک آنی بھی منطبق نہیں ہوتی، یعنی ولا ينطبق علی الملک الآنی ثانیا، دوسری ناحیت سے اس کے اوپر ملک آنی بھی منطبق نہیں ہوتی. کس میں؟ فی شراء من ینعتق علیہ، اس غلام کو خریدنے میں جس کو آزاد کیا گیا. کیوں؟ لتوقف ہی، یعنی لتوقف التملیک العانی، اس لیے کہ تملیک عانی متوقف ہے علی التنافی، تنافی کے اوپر. کس چیز کے درمیان؟ بین دلیل التسلط، دلیل تسلط کے درمیان، و دلیل توقف العتق علی الملک، کہ عتق موقوف ہے ملکیت کے اوپر. دلیل تسلط یعنی الناس مسلطون علی اموالہم. اچھا. وعدم حکومت الثانی علی الاول، یہاں پر حکومت بھی ثابت نہیں ہے کہ ایک دلیل دوسری دلیل کے اوپر کیا ہے؟ حاکم ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. ولا علی التملیک الضمنی المذکور ثالثا، اور تیسری ناحیت سے تملیک ضمنی بھی منطبق نہیں ہوتی، یعنی ولا ينطبق علی التملیک الضمنی المذکور ثالثا، تیسری جہت سے تملیک ضمنی بھی منطبق اس معاملے پر نہیں ہوتی، یعنی قسم ثالث اور قسم رابع میں تملیک ضمنی بھی منطبق نہیں ہوتی. نہ اس میں تملیک ضمنی تقدیری ہے فی اعتقاد قانونی والے مسئلے میں، کیونکہ وہاں پر قصد تملیک مراد تھا، نہ تملیک آنی مراد لے جا سکتی کیونکہ یہ متوقف ہے تنافی کے اوپر، اور نہ ہی اس میں حکومت کا مسئلہ ہے، اور نہ ہی اس میں تملیک ضمنی تیسری ناحیت سے منطبق ہوتی ہے. کون سے والے مسئلے میں؟ فی بیع الواہب، جب واہب اپنے ہبے کو بیچنے لگے، وہ دل خیار، اور صاحب خیار اپنے خیار کو توڑ کر اس شے کو بیچنے لگے. ٹھیک ہے نا، تیسری ناحیت سے. اچھا، کیوں منطبق نہیں ہوتی؟ اس کی علت صرف ایک جملے میں جناب مصنف نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. لعدم تحقق سبب الملک ہونا، اس لیے کہ یہاں پر سبب ملکیت متحقق نہیں ہو رہا ہے تیسری اور چوتھی قسم میں تینوں ناحیتوں سے سابقاً پہلے سے. ٹھیک ہے نا، لعدم تحقق سبق الملکیت ہونا سابقاً بحیث اس حیثیت سے یکشف البیع عنہ، کہ اس سبب ملکیت سے بیع کا کشف کیا جا سکے. جب سبب ملکیت ہی نہیں تو بیع کا تصور کہاں سے اور کشف کہاں سے؟ فلم یبقا، پس باقی نہیں رہ جاتا مگر کیا؟ الا الحکم ببطلان الاذن فی بیع مالہ لغیرہ، کہ اگر انسان کسی دوسرے کے مال کو اپنے لیے بیچے تو صرف ایک حکم لگائیں گے، وہ کیا؟ الحکم بالبطلان، کہ وہ بیع باطل ہو جائے گی. سواء صرح بذلک، چاہے وہ اس کی تصریح کر رہا ہو، کمال و قال، جیسا کہ وہ کہے بیع مالی لنفسک، کہ میرے مال کو اپنے نفس کے لیے بیچے، او اشتری بمالی لنفسک، یا میرے مال سے اپنے لیے کچھ خرید لے، او ادخلہ فی عموم، یا وہ اپنے اس قول کو عموم میں داخل کر دے اور کہے ابحت لک کل تصرفین، ٹھیک ہے نا، کہ میں آپ کو ہر تصرف مباح قرار دیتا ہوں. جب اس نے یہ دونوں
قول کہے، تصریح کی ہے قول میں یا عموم میں داخل کر دیا، اور سامنے والا اس عموم یا تصریح کے ذریعے کیا کرے، فَإِذَا بَاءَ الْمُبَالَغُ، بس وہ انسان جس کو اباحت دی گئی تھی وہ اس مال کو بیچنے لگے، عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، اسی وجہ کے اوپر، وَقَعَ الْبَيْعُ لِلْمَالِكِ، تو بے واقع ہوگی مالک کے لیے، اما لازماً، یا تو لازم واقع ہوگی، بناءً علی، اس شے کے اوپر بنا رکھتے ہوئے لازم واقع ہوگی، انا قصد بائع البيع، ہاں، بناءً علی ان قصد البائع البیع، کہ بائع نے بیع کا قصد کیا تھا، لنفسہ، اپنے نفس کے لیے، غیر مؤثرین، لیکن یہ قصد کیا ہے، غیر مؤثر ہوگا، یہ اثر نہیں کرے گا، اور موقوفاً علی للملک اما لازما، یہ تو لازم کہہ دیں گے، اور موقوفاً علی اجازت، یعنی اجازت المالک، یا موقوف ہوگا مالک کی اجازت کے اوپر، بنا رکھتے ہوئے علی اشیاء کے اوپر، ان المالک لم ینوی تملک الثمن، کہ مالک نے ثمن کا مالک بنانے کی نیت نہیں کی تھی۔ ہاذا، یہ آپ کے پاس، یہ آپ کے سامنے ہم ساری چیزیں، والحمدللہ رب العالمین، کوئی مسئلہ نہیں، بالخیر، وہ سمیع کے پہلے پہنچنا ہے، جی جی، شروع کے لائٹ چلی جائے گی۔